وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، اور البتہ ضرور بھی ضرور میں داخل کروں گا تم کو، جناتٍ ایسے باغات میں کہ تجری من تحتہا الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ باغات کے ساتھ نہروں کا ذکر مناسب اس لیے کہ نہر جو ہوتی ہے وہ خطرناک نہیں ہوتی، دریا خطرناک ہوتا ہے، اور پھر نہریں بھی مختلف، دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، شراب کی نہریں ہوں گی۔ فمن کفر بعد ذلک منکم، پس جس شخص نے کفر کیا اس کے بعد تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل، تحقیق وہ بھٹکا سیدھے راستے سے، وہ گمراہ ہوا۔ تو آیت میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جب بنی اسرائیل مصر میں تھے، فرعون غرق ہو چکا تھا، تو انہیں حکم ملا شام کی طرف ہجرت کرنے کا۔ وہاں ایک بستی تھی، بیت المقدس سے 30 یا 40 میل کے فاصلے پر ایک بستی تھی جس کا نام تھا اریحا۔ وہاں کنعان کے لوگ قابض تھے، کافر تھے وہ، تو اریحا نامی بستی کی طرف انہیں جانے کا، ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ایک عہد لیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے 12 حاکم اپنی طرف سے ان میں سے مقرر کر دیے کہ اس وعدے کی، جو وعدہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے، اس وعدے کی ان سے پابندی کراؤ۔ تو جب انہیں ہجرت کرنے کا حکم ملا اریحا نامی بستی کی طرف، بستیاں اور بھی بہت ساری تھیں، لیکن یہ بستی جو تھی، اس بستی کو ان بستیوں کا دارالخلافہ سمجھ لو۔ تو جب اس بستی کے قریب پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان نقیبوں کو، ان لیڈروں کو، ان سرداروں کو بھیجا جاسوسی کے لیے کہ تم چلے جاؤ وہاں، تحقیق کرو، تفتیش کرو، اور پھر آ کر مجھے خبر دو، قوم کو نہیں بتانا۔ وہ وہاں چلے گئے، فقد رأوا اجراما عظیما، انہوں نے وہاں جا کر دیکھے ان کے بڑے بڑے جسم، وہ بڑے طاقتور لوگ تھے۔ ان کا جو سردار تھا اس کا نام تھا عوج، عین واو جیم عوج بن عنق۔ اس کے بارے میں مفسرین نے کچھ عجیب سے اقوال ذکر کیے ہیں۔ تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے، عربی تفسیر ہے، اس کا ترجمہ اردو میرے خیال میں نہیں ہے، تو اس میں لکھتے ہیں کہ یہ جو ان کا سردار تھا عوج، 3000 سال اس کی عمر تھی، اور 3333 گز لمبا اس کا قد تھا۔ 3333 گز۔ لکھا ہے کہ وہ دریا سے مچھلیاں پکڑتا تھا، اور اتنا قد آور تھا کہ سورج تک تو وہ خود پہنچ جاتا تھا، تو ڈائریکٹ سورج پہ وہ مچھلیاں بھونتا تھا۔ لیکن یہ باتیں ذرا تسلیم کرنے والی نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حافظ ابن حجر نے بھی اس پہ رد کیا ہے، اور عقلاً بھی یہ بات محال اور ناممکن لگتی ہے کہ سورج کی گرمی کی وجہ سے جب وہ مچھلیاں ڈائریکٹ سورج سے بھونتا تھا تو وہ خود کیسے سلامت رہا۔ تو بہرحال یہ کچھ ضعیف اقوال مل جاتے ہیں تفاسیر میں بھی، لیکن اس میں شک نہیں ہے کہ وہ طاقتور لوگ تھے۔